مرحلے کو، اس سفر کو قرآن نے اسرا کہا۔ آج کے بیان معراج شروع ہوتا ہے۔ معراج کہتے ہیں عروج کو۔ یہ معراج کہاں تک ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ہم امامت انبیاء سے فارغ ہوئے تو میرے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی اور فرمایا کہ میرے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے میں پانی تھا، دوسرے میں شراب تھی اور تیسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ والے پیالے کو منتخب فرمایا اور میں نے دودھ پیا۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں، یا ایک روایت میں ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے محبوب آپ نے دودھ کا انتخاب کر کے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ اگر آپ پانی کو منتخب کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کو منتخب کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے عین فطرت کے مطابق دودھ کو منتخب کیا، آپ خود بھی ہدایت پر رہیں گے اور آپ کی امت بھی ہدایت پر رہے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک سیڑھی پیش کی گئی جو سیڑھی زمرد سے بنی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے سونے اور چاندی سے بنی ہوئی سیڑھی اللہ رب العزت کی طرف سے پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یعنی آسمانوں کا سفر اس سیڑھی کے ذریعے ہوا۔ علماء نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ تھے تو آپ براق پر سوار، لیکن اس سیڑھی کے ذریعے آپ آسمان پر پہنچے اور یوں عرش معلی تک پہنچنے میں 10 سیڑھیوں کا انتخاب کیا گیا، 10 سیڑھیاں لائی گئی۔ ایک سیڑھی فرمایا کہ آسمان تک پہنچنے پر، اور 7 سیڑھیاں 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے استعمال کی گئی، اور 8ویں سیڑھی سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے لیے، اور 9ویں سیڑھی مستوی تک۔ مستوی وہ مقام جہاں پر عرش معلی قائم ہے، اور فرمایا کہ 10ویں سیڑھی عرش معلی تک پہنچنے کے لیے استعمال کی گئی۔ یوں اس سفر معراج میں 10 سیڑھیوں کا انتخاب کیا گیا، 10 سیڑھیاں استعمال کی گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 سیڑھیوں کے ذریعے عرش معلی تک پہنچے۔ یہاں پر بھی کافی ساری بحث اور کافی ساری باتیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں، چھٹا آسمان، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر جناب حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، دروازہ جبریل امین نے کھٹکھٹایا، پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا میرے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو اس رات بلایا گیا ہے؟ یعنی فرشتے بھی جانتے تھے آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ فرمایا جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر 7ویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو میری نظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پڑی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ ایک ایسا اللہ کا گھر ہے جسے عقیق سے بنایا گیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا ایک گھر زمین پر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس بیت اللہ کا انسان طواف کرتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر اللہ رب العزت نے ایک بیت المعمور بنایا ہے جس کا اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو اتنا خوبصورت اتنا بہترین بنایا، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ فرمایا ہر روزانہ ایک روایت میں 1000، دوسری روایت میں 70,000 فرشتے صبح داخل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ قیامت تک پھر اللہ ان فرشتوں کو دوبارہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس گھر کا طواف کریں۔ یعنی 70,000 صبح فرشتے اور 70,000 شام کو فرشتے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر گیا قیامت تک کے لیے پھر اللہ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں۔ ان 70,000 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو اللہ ان تمام فرشتوں کا سردار مقرر کرتے ہیں اور پھر ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، فلاں آسمان کے فلاں کونے پر تم کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کو بیان کرتے رہو۔ وہ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے آسمان پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا کہ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے، اس نہر کو نہر حیات کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اس میں غوطے لگاتے ہیں، غوطہ لگا کر باہر نکلتے ہیں تو اپنے پرو کو جھاڑتے ہیں، اس سے 70,000 قطرے نکلتے ہیں۔ اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے اور یہ جو روزانہ 70,000 فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، فرمایا یہ وہی 70,000 فرشتے ہیں جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر آسمان پر بیت المعمور بنایا، ہر آسمان کے فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور یہ بیت المعمور بیت اللہ کے اوپر ہے۔ اگر یہ بیت المعمور کو آسمان سے گرایا جائے تو سیدھا بیت اللہ شریف پر آ کر گرے، یعنی جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے انسان اس کا طواف کرتے ہیں، بالکل اسی کے عین سید میں اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور بنایا ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا اور حضرت ابراہیم کا تعارف ہوا۔ حضرت جبریل امین نے تعارف کروایا، یا رسول اللہ یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ یہاں پر بھی علماء نے بڑے مسائل نکالے۔ فرمایا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کوئی دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر والا باہر والے سے پوچھے کہ تو کون ہے، جیسے کہ 7ویں آسمان بلکہ ہر آسمان کے فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے گئے میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ ظاہر ہو گیا آنے والا سلام کرے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں،
حالانکہ عظمت میں دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، لیکن حضور سلام کر رہے ہیں، مسئلہ سمجھا دیا، آنے والا چاہے جتنا بھی معزز ہو، جتنا بھی بلند و بالا ہو، آنے والا سلام کرے گا بیٹھنے والے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ہمارا عروج آگے ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول آج رات آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کی امت کمزور امت ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے آسان چیزیں لینا، مشکل نہ لینا، آسان چیزیں لینا جو آپ کی امت کے لیے آسانی ہو، جس میں آپ کی امت کے لیے مشکل نہ ہو، اللہ سے وہ چیزیں لینا۔ اور دوسرا فرمایا یا رسول اللہ میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کی مٹی بڑی زرخیز مٹی ہے، جنت فرمایا کہ ایک چٹیل میدان ہے، اس کا پودا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام اپنی امت کو دینا اور اپنی امت کو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت جنت میں اس کے بدلے ایک پودا لگا دیتے ہیں، ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ فرمایا جنت کا پودا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لا حول ولا قوت الا باللہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کا ہم ورد نہیں کرتے، جس کی ہم کثرت نہیں کرتے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو، اللہ غموں سے بھی نجات دیتا ہے اور اللہ ہم سے بھی نجات دیتا ہے۔ غم کیا ہے اور ہم کیا ہے؟ علماء نے لکھا غم اسے کہتے ہیں جس تکلیف کا سبب معلوم ہو، بیٹا مر جائے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو تکلیف ہے اس کو غم ہے، اس کا سبب معلوم ہے، چوری ہو گئی ہے، ڈکیتی پڑ گئی ہے، انسان کو کوئی عارضی تکلیف آ گئی ہے، انسان پریشان ہو گیا ہے، غم زدہ ہو گیا ہے، فرمایا اس تکلیف کا انسان کو سبب معلوم ہے، جس تکلیف کا انسان کو سبب معلوم ہے اسے غم کہتے ہیں، اور جس تکلیف کا جس غم کا سبب معلوم نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات بندہ بڑا پریشان بیٹھا ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں بابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتا ہے ظاہری مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن میں غم زدہ ہوں، میں پریشان ہوں۔ فرمایا جس تکلیف کا سبب معلوم نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے گا اللہ غموں سے بھی نجات دے گا اور اللہ ہم سے بھی نجات دے گا۔ اگر ہم غم سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر ہم سے بچنا چاہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں التحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، نماز سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاؤں پر پاؤں رکھ کر فرمایا اے قیس کیا تجھے میں جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ ایک روایت میں اے قیس کیا تجھے میں جنت کا دروازہ نہ بتاؤں؟ حضرت قیس کہتے یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے قیس جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر کیا میں تجھے اچھی تعلیم نہ دوں، تجھے ایک اچھی بات نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سبھی کچھ ہم نے آپ سے سیکھا ہے، آپ ضرور بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا جو بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور گھر سے باہر نکل کر پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے اس کو جواب آتا ہے، اس دعا پڑھنے کا جواب آتا ہے۔ وہ جواب کیا آتا ہے؟ اے میرے بندہ تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہو گیا، تیرے لیے تیرا اللہ کفایت والا بن گیا، تجھے ہر غم اور ہر پریشانی سے محفوظ کر لیا گیا۔ ہر غم، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے تجھے محفوظ کر لیا گیا۔ اب جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ساتھ میں شیطان بھی ہو جاتا ہے، تو یہ جو بندہ جس نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا اب شیطان اس کے قریب آنا چاہتا ہے، دوسرا شیطان اس کو کہتا ہے تو اس کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہتا ہے اچھا یہ بتا جو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے بلا بتا میں اس کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں۔ اب ہم کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں غم پہنچ جاتا ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے، گھر والے بھی پریشان، گھر سے باہر نکلنے والا انسان بھی پریشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلا دی، فرمایا سارے غموں سے اللہ تمہیں نجات دے دے گا۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ رات کو ڈر جاتا ہے اور پھر وہ ڈرنے کے بعد اٹھتا ہے، سب سے پہلے یہ جملہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کلمے کی برکت سے اللہ نماز کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور اس رات جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ سے دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اتنا عظیم کلمہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول اپنی امت کو کہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ فرمایا کہ جنت کا پودا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو یاد کریں، اس مسنون دعا کو یاد کریں اور اپنے عمل میں لائیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے کئی معنی لکھے، سب سے بڑی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہے اے اللہ نیکی کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو مجھے نیکی کی طاقت عطا کرے۔ اے اللہ گناہ سے بچنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اے اللہ تو مجھے طاقت عنایت فرمائے۔ نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ تیری طرف سے ہے اور گناہ بچنے کی طاقت بھی اللہ تیری طرف سے ہے۔ اے اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نیکی کروں گا اس میں میری طاقت ہو گئی، میں گناہ سے بچوں گا اس میں مولا میری طاقت ہو گئی۔ فرمایا اللہ ایسی بات نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مولا میں یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں مولا نیکی کی طاقت بھی تو عطا فرماتا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی مولا تو عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں 99 بیماریاں، ایک روایت میں 70 بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے لا حول ولا قوت الا باللہ میں رکھا ہے، اور فرمایا سب سے ادنا جو بیماری ہے، سب سے ادنا جو تکلیف ہے وہ غم ہے۔ فرمایا اس غم کا بہترین علاج لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کلمات کو بالکل آسان بنا دیا ہے، اب ہم ان کلمات کو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا جو پڑھے گا اللہ دنیا کے فائدے بھی دے گا اور آخرت کے فائدے